माह के अंदर पूरी की पूरी इन्वॉल्व रही इस सारे अमल के अंदर, और अब अपने आप को उससे डिस्टेंस करने की कोशिश कर रही है, अब उससे जो निकलने की कोशिश कर रही है। भाई आपने इस मुल्क के अंदर जो महंगाई का हाल किया है, जो बिजली के बिलों का हाल है, इस हुकूमत ने जिस अंदाज में इस मुल्क की इकोनॉमी को चलाया, तो आप उसमें शामिल रहे हैं। आप किस तरह आज उससे बाहर निकल सकते हैं? यानी इस किस्म का मुनाफिकाना रवैया मैंने तो कम से कम अपनी जिंदगी में नहीं देखा। भाई अगर आप साथी थे तो आप हैं और रहेंगे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी आप भुगतेंगे। और मैं यकीन से कहता हूं कि अगर ये जिस अंदाज में मामला चल रहे हैं, 6 महीने के बाद आप इनकी चीखें निकलते हुए दिखेंगे। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि फिश विदाउट वाटर, ये अब इख्तिदार के बगैर वो मछली है जो पानी के बगैर तड़पेगी, और ऐसे जो तड़प आ रही है बाहर की, जी किसी तरह भी इलेक्शन हो जाए और हम दोबारा इख्तिदार में आ जाए। और मैं साथ ही साथ ये बात इसकी मजम्मत करता हूं कि जिस अंदाज में आपने जॉब्स बेचे हैं, 1.5 साल की एडवर्टाइजमेंट के बाद आप जो है ना एहतजाज करेंगे जी लोगों को जॉब्स क्यों नहीं मिल रहे। 1.5 साल आपने उनको रोके रखा, 1.5 साल आपने अपॉइंटमेंट्स नहीं होने दी, और अब जाके अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट उस पर स्टे ऑर्डर जारी करता है, आपकी बदनीयती को देखते हो तो आप कहते हैं कि जी उन्होंने क्यों रोके। और सारे के सारे पूरी दुनिया को ये इल्म है, आप किसी भी जिले में चले जाएं, हर जॉब जो है पैसों पे बिकी है। स्वीपर तक जो है ना उनकी जॉब भी आप बेचते हैं, और ऐसे लोगों को देते हैं जो कि स्वीपर होते ही नहीं हो। म्यूनिसिपैलिटियों का जो हाल है आप जाके इंटीरियर सिंध में देख लें, कोई म्यूनिसिपैलिटी नहीं चलती, कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं चलती। सफाई का जो हाल है वो सब आवाम को पता है। तो मैं सर इस अमल के अंदर बुनियादी बात जो हम आज कहना चाह रहे थे कि ये जो मुनाफिकाना रवैया है इसको खत्म होना चाहिए। और फिर आगे हमें अभी कोई तब्दीली, मैं केयरटेकर गवर्नमेंट पिछले 2 महीने 2 हफ्ते से जिस तरह हम देख रहे हैं, हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। माफी चाहते हैं, लगता है कि वैसे ही सामान जिससे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो इसको तब्दील होना चाहिए। जो लोग, हाँ आईजी और चीफ सेक्रेटरी आपने तब्दील कर दिए, बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। लेकिन आगे क्या? आगे तो वही गुज़श्ता हुक्मरान जो है जहां भी हुक्मरान थे उनका प्रोटोकॉल वैसी है, वैसे ही उनको आप प्रोटोकॉल दे रहे, वैसी पुलिस उनके साथ है, वैसे ही आप जो है चश्म, वो कहते हैं ना कि चश्म पोशी के जरिए आप इधर से उधर बंदों को करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह चलेगा। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, अपनी उसकी तमाम जमातें, हमारे साथ जितने भी दोस्त शामिल हैं, वो तमाम इस सारे अमल को जो है मैं फिर ये कहूंगा, अभी मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता कि ये गुज़श्ता हुक्मरान जो थे उनको भी, उनके रवैयों को भी, और मौजूदा केयरटेकर जो सेटअप है उसको भी हम बिल्कुल गौर से वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ये जो अगर तमाशा अगर ये आगे बढ़ा तो फिर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस अपनी पोजीशन लेने की पूरी सख्त रखता है। इंशाल्लाह हम आवाम में अंदर जाएंगे और हम ये बताएंगे कि गुज़श्ता जो कुछ सिंध के अंदर जो 15 साल की जो बदतरीन हुक्मरानी जो रही है, इंशाअल्लाह ताला उसका बिल्कुल जो है आवाम से खात्मा करके रहेंगे। आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी से। इरफानुल्लाह खान बरोच साहब। डॉक्टर साहब ने काफ़ी बातें कह दी है जी। मैं खाली एक बात की तवज्जो आपको दिलाना चाहता हूँ कि बार बार और हर रोज पीपल्स पार्टी के जो MNA MPA मिनिस्टर जो रह चुके हैं रोज़ बात करते हैं कि जी आइन की पासदारी होनी चाहिए और 90 दिन में इलेक्शन भी होना चाहिए। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आप फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए थे, क्या पंजाब में 90 दिन में आपने इलेक्शन कराया? क्या KP में आपने 90 दिन में इलेक्शन कराया या उस वक्त आइन याद नहीं आया? ये सिर्फ और सिर्फ ये जो 90 दिन का इलेक्शन है, ये इसका मकसद ये है कि फील्डिंग हमारी लगी हुई है। DIG, एडिशनल IG, SP, SHO, कमिश्नर, DC, असिस्टेंट कमिश्नर हमारे लगे हुए हैं। महकमा तालीम में हमारे लोग लगे हुए, जहाँ से सारा पोलिंग का स्टाफ आएगा। तो इसलिए 90 दिन का शोर है कि जिस तरीके से बल्दियाती इलेक्शन, जब अगर आप उसको इलेक्शन कह सकते, मैं उसको इलेक्शन के नाम पे दबा है जो ये बल्दियाती इलेक्शन हुई है। अगर ये चाहते हैं कि उसी तरीके से फिर से कर लें अपनी फील्डिंग लगा के, इस तरीके से नहीं हो सकता। मैं इलेक्शन कमीशन को भी ये कहूँगा कि कान खोल कर सुने हमारी बात
کہ اگر یہ اسی قسم کے حالات رہے پھر یہ الیکشن مانے گا کوئی نہیں، اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہے تو پتہ لگ جائے گا۔ عوام کا تو پتہ لگ رہا ہے کہ جو 16 مہینے یہ پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیوں نے مل کے حکومت کی ہے تو کیا حشر چھوڑ کے آئے ہیں، کیا مہنگائی ہے، کیا بجلی کے بل ہمارے بنائے ہوئے، کیا یہ مہنگائی جو آٹا ہے کوئی پوچھنے والا ہے کہ یہ شوگر ملیں کس کی ہیں، کہ یہ ساری شوگر ایکسپورٹ کر دی۔ آج $200 کے حساب سے جی 1 لاکھ ٹن شوگر برازیل سے امپورٹ کرنے کا ٹینڈر آیا۔ پہلے کہتے تھے کہ جہانگیر ترین کھا گیا جی، یاد ہے آپ کو پچھلے دنوں میں یہ خود کہتا تھا عمران خان کہ جہانگیر ترین کھا گیا، اب کون کھا گیا؟ 19 20 شوگر ملیں کس کی ہیں جنہوں نے زور ڈالا کہ جی ایک چینی ایکسپورٹ ہونے دو؟ ابھی ایکسپورٹ کے جہاز لگے ہوئے ہیں، میرے خیال کل بھی ایک شپمنٹ گئی ہے چینی کی، اور قلت پاکستان میں آ گئی ہے کہ 1 لاکھ ٹن امپورٹ کرو، 2 ملین ٹن بھیج دو، 20 لاکھ ٹن بھیجو اور 1 لاکھ ٹن منگاؤ، اور وہ چینی جو آئے گی وہ 220 روپے کلو پڑے گی اگر ڈالر اور نہ چڑھ گیا۔ آج کے ریٹ کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ چینی کون خریدے گا؟ تو میرے بھائیوں یہ مسئلہ جو ہے خام خواہ کا کمپلیکیشن بنا رہے ہیں۔ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارا فیلڈنگ لگی رہے، ہمارے افسر اپنی جگہ لگے رہے، اور جیسے بلدیاتی الیکشن میں دن کو رات اور رات کو دن کی ہے ویسے کر کے جنرل الیکشن ہو جائے، وہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ شکریہ۔ ہماری بہن سارہ بانو صاحبہ کچھ آپ سے بات کریں گی، تھوڑی آواز ہے زور سے سننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کافی ساری باتیں عباسی صاحب اور مروت صاحب کہہ چکے ہیں، اب ظاہر ہے اس کو کیا ریپیٹ کروں۔ یہ اس وقت جس وقت میں اسمبلی میں تھی اور جو لاسٹ ڈیز تھے تب بھی بولتی رہی، اور اس کے بعد ابھی بھی مختلف جو پروگرامز میں جا کے اپنی پارٹی کا موقف اور جو کچھ میں نے وہاں پر دیکھا وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بتاؤں۔ تو جو یہ سارا کچھ سینیریو تو مجھے پتہ تھا کہ جیسے ہی اسمبلی ڈیزالو ہوں گی اور یہ جمہوریت کی علم بردار سو کالڈ جمہوریت کی علم بردار جماعتیں اپنا واپس سے یہ چورن بیچنے کے لیے آ جائیں گی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو ان لوگوں نے ساری ترامیم اور بل میں حصے دار تھے، کوئی ان سے پوچھنے والا تھا کہ جو آپ نے صدر سے اختیارات لے کر وہ اختیارات الیکشن کمشنر کو دے دیے، تو کیا آپ کو یہ اس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ ترمیم کیوں کی جا رہی ہے؟ دوسرا، کے پی کیو اور پنجاب کا ذکر ہوا، کیا وہاں پر وہ آئین اور قانون نہیں تھا؟ وہ کیا پاکستان کے صوبے تھے یا کسی کرناٹکا کے تھے یا کہیں اور کے صوبے تھے کہ جہاں پر اس کو آئین اور قانون کا بالادستی یاد نہیں آئی؟ اور اگر اسمبلی ڈیزالو کرنی تھی تو اپنے ٹائم پر ڈیزالو کر کے 90 دن کیوں، 60 دن کیوں نہیں؟ اب میری طرف سے ایک سوال پوچھیے گا کہ کبھی کوئی کانفرنس ہو پیپلز پارٹی والوں سے کہ 60 دن کیوں نہیں، 90 دن کیوں؟ ایک آپ نے خود ان کو لوپ ہول دیا، اور سی سی آئی کی میٹنگ سب اس میں سارا کچھ آپ نے سب اختیارات دینے کے بعد آپ مطلب کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو، عوام کو، ہمیں کس کو؟ عوام کو اب شعور آ چکا ہے، اور اب ان کی باتوں میں میرا نہیں خیال کہ کوئی آئے گا کہ جو یہ اب وہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں اور رونا پیٹنا مچا رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن۔ اور سب سے حیرت تو مجھے یہ ہوئی کہ جس وقت انہوں نے احتجاج کی کال دی، 16 ماہ آپ نے بیٹھ کے اقتدار کے مزے لوٹے، بہت اچھی سی منسٹریز لیں۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ میں پاورٹی ایلیویشن کی چیئرپرسن بھی تھی، تو پچھلے 1.5 سال سے چلیں 4 منتھس وہ مائنس کر دیں تو پچھلے اگست سے لے کر یہ اگست 1 سال جو سندھ کو 80 ارب روپے امداد دی گئی، جو ڈالرز میں الگ جو $10,000 اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ میں ان سے پوچھتی رہ گئی مجھے اس 1 سال میں این ڈی ایم میں، پی ڈی ایم میں اور ڈی ڈی ایم میں ایک چونی پائی کا حساب بھی نہیں دے پائی کہ انہوں نے کہ وہ امداد باٹی کیسے ہے۔ اور آپ لوگ بھی سندھ کے میرے بھائی ہو، بہت ساروں کا تعلق رورل ایریا سے ہوگا، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر سیلاب زدگان کی حالت کیا ہے۔
تو وہ تو میرے خیال میں پھر آگے تک کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہوں گے. باقی یہ کہ ظاہر ہے جو پارٹی کا موقف ہے وہی مطالبہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن. اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ پارٹی 90 دن کے لیے الیکشن 90 دن کے اندر کیوں الیکشن مانگ رہی ہے. اس لیے کہ پیپلز پارٹی کمفرٹ زون میں ہے کہ ان کے اتنے انہوں نے اپنے انتظامات کیے ہوئے ہیں یا ان کو اتنی شیورٹی ہے کہ آگے جو الیکشن ہوں گے وہ اپنے جو انہوں نے انتظامات کیے ہوئے ہیں جو ہوتی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ACDC ایون جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں لگ رہا تھا کہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ کسی امیدوار سے نہیں ہے ریاست کے ساتھ ہے کہ DC اور پولیس والوں کے ساتھ ہے. تو اب یہ کمفرٹ زون میں ہے. نون لیگ کے بہت سارے وزراء میری اطلاع کے مطابق ایک آج گیا ہے اور 2-3 کل پرسوں بیرون ملک چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کا کوئی وہ نہیں ہے. اور جو سن رہے ہیں سوری میری بات لمبی ہو گئی جو ابھی رپورٹس آ رہی ہیں جو کامران خان اعزاز سید اور جو اسلام آباد میں بھی یہ سندھ کے حالات گونج رہے ہیں کہ جو بہت سارے لوگوں کا نام نو فلائنگ لسٹ میں ECL میں ڈالا گیا ہے اور تھوڑی سی کھلبلی مچی ہوئی ہے تو وہ تھوڑے پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر واپس سے الیکشن ہو جائیں بیکاز وہ کمفرٹ زون میں ہے اور اس کے بعد واپس وہ اقتدار میں آ جائیں. تو بس یہ کہ اگر 90 دن کے اندر ایسے ہی 2018 والے الیکشن ہونے ہیں کہ وہ لگ رہا تھا کہ کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا کہ GDA کی ٹی وی میں دکھ رہا تھا کہ 10 8 7 6 3 2 اور ایک کے بعد لگ رہا تھا کہ کوئی کہے گا کیمرے کی طرف دیکھ کے ہاتھ ہلا دیں آپ کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے. اگر ویسے الیکشن ہے تو خدا را پھر بس ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے. اور باقی ان جماعتوں کو یہ ہے کہ جو بھی یہ جو بجلی اور مہنگائی کے لیے نگراں حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ یہ کر کے گئے ہیں. اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ کھانا آپ پکا کر گئے ہو انہوں نے صرف سرو کیا ہے اور وہ نگرانی کے لیے آئے ہیں. اور میں بھی انفارمیشن تو نہیں بٹ میری جو وہ ہے کہ میں بھی یہ ٹیسٹر ہوں ابھی تو نگرانی ہوگی ابھی تو نگران آئیں گے. تو بس یہ سارے معاملات صحیح ہو جائیں تو صحیح بات ہے. باقی یہ اپنا چورن بیچتی ہیں تو وہ آپ لوگوں نے خریدنا ہے یا بیچنا ہے تو بیچیے. باقی عوام اور ہم لوگ تو اس میں نہیں. اب GDA اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اور ہر فورم پہ احتجاج کرے گی. سندھ کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے بس اب اس کو میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے. اب یہ سندھ کارڈ کھیلنے نہیں دیں گے ان کو. شکریہ. میں صرف آپ کی جی اطلاع کے لیے جو بھی بات ہو رہی تھی ہم نے وزیر اعظم صاحب کو بھی اور وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی GDA نے یہ خط لکھا ہے کہ جی ہم آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں اور یہ جو حالات بلڈ اپ ہو رہے ہیں گزشتہ 2 ہفتے سے اور آگے کیا ہونے والا ہے اس پہ ہم چاہیں گے کہ جی ہم ان کے ساتھ مل کے اور ان کے گوش گزار کریں کہ معاملے کو ذرا سیریسلی لیں. یہ اس طرح لائٹ ویٹ ٹائپ کی جو نا یہ جو کابینہ بنی ہے یہ شاید آگے معاملات کو اس طرح نہ چلا سکیں. تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہم چاہیں گے کہ ہم ان سے ملیں اور ان کو ہم بتائیں گے جو نا حالات ملک کے اندر کس قسم کے خراب ہیں اور ہم ان کو اپنی تجاویز بھی دیں. ہم چاہیں گے کہ کیئر ٹیکر کامیابی سے جو ہے نا وہ الیکشن منعقد کرے اور فیئر اینڈ فری الیکشن منعقد کرے. یہ کوئی ڈھکوسلا الیکشن نہیں جیسے لوکل باڈیز ہوئے تھے سندھ کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ جی الیکشن کمیشن جو مشاورت کر رہا تھا دیر آیا درست آیا ہم تو انتظار میں تھے لیکن آج ہمیں ان کی طرف سے خط آیا ہے کہ پیر صاحب کے ساتھ پیر صاحب پگاڑا کے پاس خط آج ان کا آ گیا ہے کہ جی 1 ستمبر کو آپ لوگ آ کے ہمارے ساتھ مشاورت کریں. تو کافی بڑی جماعتوں نے کافی ٹائم لیا ان سے مشاورت ہوتی رہی تو انہوں نے ہمیں بھی بلایا ہے مشاورت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کو بھی ہم اپنی پوری تجاویز سے آگاہ کریں گے اور الٹیمیٹلی بات 90 دن کی ہو یا 120 دن کی یا فروری میں یا مارچ میں اصل معاملہ ہے فیئر اینڈ فری الیکشنز کا. ینگ ڈیموکریٹک الائنس یہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں جس کے ذریعے وہ حکومتیں جو ہے نا اقتدار میں ہیں جو یہ کرپشن سے پاک ہوں. جس انداز میں گزشتہ 8-10 سال کے اندر جو حکومتیں چلی ہیں وہ بالکل پاکستان کو انہوں نے تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب میرے یہاں پریس کانفرنس میں ہمارے سندھ یونائٹڈ پارٹی کے نائب صاحب عہدیدار ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ اور جناب نوید خواجہ صاحب انفارمیشن سیکرٹری ہیں وہ بھی موجود ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا سر سوال یہ ہے کہ مشاورت کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا تو کچھ دن پہلے ہم نے 2-4 مرتبہ یہاں پریس کانفرنس دے دی تو یہ جسٹس مقبول باقر صاحب جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو اس سے ان کے اوپر آپ لوگوں کا بھی آپ کی رضامندی بھی شامل ہے اور اگر شامل ہے تو ملاقات کا ٹائم کیوں لینا پڑ رہا ہے؟
اتنے فاصلے کیوں ہیں؟ یہ تھوڑا سا سوال اپنی جگہ پر ہے. دوسرا، امید کس سے ہے؟ کون الیکشن نہیں کروانا چاہ رہا اور آپ کو کس سے امید ہے؟ کیونکہ آپ نگران کابینہ سے بھی آپ کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مایوس ہیں. جو آپ نے سوال کیا دونوں نام لینا پسند کریں تھوڑا ان کا، وہ کون ہے؟ جی دونوں سوالوں کا میں کوشش کروں گا جواب دے دوں. بالکل جو مقبول باقر صاحب جسٹس صاحب ہیں ان پر ہمارا اعتماد ہے. ہم نے اپنا ووٹ لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے دیا اور انہوں نے ان کو اپروول دی، ہماری مشاورت کے ساتھ دی. تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ہماری بات سنیں گے بھی. وہ جی ڈی اے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، یہ آپ ذرا سوچ لیں. ٹھیک، وہ ایک انڈیپینڈنٹلی جو ایکس چیف جسٹس ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ وہ پروفیشنلی اللہ کو حاضر ناظر جان کر وہ اپنی جو ہے حکومت چلائیں گے اور ہم ان کو آگاہی دینے کے لیے ان سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. ایک بات. دوسری بات کہ کون یہ ٹھیک کرے گا؟ اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا تو بھی غلط نہیں ہوگا، لیکن ہمیں بھروسہ عوام پر ہے کہ ایک نہ ایک دن جیسے شعور آ گیا ہے عوام پہ، اب وہ کارروائیاں نہیں انشاءاللہ انہیں دیں گے. ہم ان کو گائیڈ بھی کریں گے، ان کے ساتھ بھی رہیں گے، ان کے درمیان رہیں گے اور الیکشنز فیئر اینڈ فری جو ہے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز انشاءاللہ ہمارا مد نظر ہے. ہم اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں گے تو عوام، آپ کا کیا خیال ہے کہ کرپٹ لوگوں کو دوبارہ لائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کرپٹ لوگوں کو دوبارہ لائے گی. چاند نواب بھائی پہلے کھڑے ہو گئے. آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جی ڈی اے کیا چاہ رہی ہے کہ کتنے عرصے میں الیکشن ہو؟ اور سارا والوں نے بات کی کہ اب نگرانی ہوگی، کون کرے گی نگرانی؟ نہیں، آپ نے بہت سارے سوالات ایک ساتھ کر دیے، لیکن پہلا جو آپ کا خیال تھا اس پہ میں جواب دے دوں کہ ڈاکٹر صفدر علی عباسی صاحب نے آخر میں اس کو بہت واضح کر دیا کہ ہم مخالفت نہیں کر رہے 90 دن کی، ہم کہہ رہے ہیں کہ کل کرا لیں، لیکن فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے، جو کہ کل ہو نہیں سکتے کیونکہ اس کا الیکشن کا پروسیس فیئر فری اور ٹرانسپیرنٹ کرانے کا ایک پروسیس ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ آپ کی جو سینسس ہوگا، اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کے بعد اس پہ اعتراضات مانگے جائیں گے، اور پھر اس کو نوٹیفائی ہوگا اور ووٹرز لسٹ بنے گی. تو وہ پروسیس جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا ہم نہیں سمجھتے فیئر اینڈ فری الیکشن. ایک منٹ صاحب میں ایک صرف جواب دوں. یہ جو منافقانہ طرز عمل ہے نا کہ آپ 90 دن کی الیکشن وہاں تو روک کے بیٹھے ہوئے تھے، آج آپ کو یاد آ گیا 90 دن کی الیکشن. یہ منافقت جو ہے نا، ہم منافقت کا جو نا ہم لوگ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منافقت ختم ہونی چاہیے. آپ نے الیکشن کمیشن کو پاور دی ہے نا، تو آپ کرانے دیں الیکشن کمیشن کو. چاندنواب صاحب، پیپلز پارٹی کو کہہ رہا ہوں. چاندنواب بھائی کون؟ نگرانی. ہاں نگرانی، چلے اس کو چھوڑیے. جی عوام کو ریلیف بڑھائیے، بجلی مہنگائی، ان کے بچے نہیں جا رہے، عوام خودکشی کر رہی ہے، کسی سیاستدان نے خودکشی کی، عوام نہیں چاہتی الیکشن ہو چل رہا ہو، صرف ان کو چاہیے مہنگائی اور بجلی سے ریلیف، تو کون ملائے گا؟ کسی مسئلہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، عوام، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام جو ہے وہ الیکشنز نہیں چاہتے. مہنگائی کس وجہ سے ہوئی ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو فرمایا کہ یہ اس پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اگر اسی قسم کے لوگ دوبارہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو مزید مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی. تو ضروری یہ ہے کہ عوام کے سامنے ایسی چوائس رکھی جائے جو کہ اس ملک کو بہتر طریقے سے چلائے اور مہنگائی پہ کنٹرول کر سکے. ان کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو آئی ایم ایف کے سامنے لیٹنے کے باوجود بھی یہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکیں. اور آپ یہ دیکھیے 2-3 مہینے میں آپ کو پھر $6 بلین دینے، پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک 1.2 بلین کے لیے انہوں نے پورا پاکستان بیچنا شروع کر دیا، تو جب $6 بلین دینے ہوں گے اس وقت کیا کریں گے؟ اسی لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو غیر ممالک میں ان کرپٹ لیڈروں کے پیسے ہیں
उनको वापस लाया जाए ताकि मुल्क को माशी तौर पर उसवार किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है, जी आदिल भाई, जीडीए हमेशा क्लेम करती है अल्टरनेट को सिर्फ पीपल्स पार्टी के बाद, पीपल्स पार्टी की तो बात आपने कर ली, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बेसिक सवाल मेरा ये है कि इलेक्शन 3 महीने या 6 महीने बहरहाल होने हैं, 3 महीने लेट से ही होंगे, चले ठीक है, नवे रोज में ना हो, लेकिन सिंध में अपने आप को अल्टरनेटिव साबित करने के लिए, मुतबादिल साबित करने के लिए जीडीए क्या कर रही है? ये जो ढीली ढाली जीडीए इस वक्त मौजूद है, आप समझ रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सकेंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं? लोगों के पास जा रहे हैं, आवाम के पास तो नहीं जा रहे हैं, आप कैसे आपको वोट मिलेंगे? जमाल साहब ने जो सवाल किया, इसी से कंटिन्यू मेरा सवाल है। आप कुछ दिन पहले एमपीएम के साथ भी मिला के एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे थे और फिर लोगों को मिला के एक इजलास भी किया था कि हम एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। वो सुल्तान कहाँ पे पहुंची, एमपीएम इस वक्त कहाँ पे, और जिनके साथ आप इत्तेहाद करने जा रहे हैं वो किस पोजीशन? देखिए जी, इसमें यकीनन आजिज साहब की जो न बात में काफ़ी सारा वजन है। देखिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से मैंने बड़े ओपनली मैंने इस पर बातें की हुई हैं पहले भी, अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा भी करता हूँ। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये थी कि यकीनन 15 साल की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसने पंजे अपने गाड़े हैं, ठीक है जी, ये पंजे गाड़े हैं, लेकिन सारे के सारे इलीगल अंदाज में, यानी ऑफिसर्स के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, रेवेन्यू ऑफिसर्स के ज़रिए, अपने गलत किस्म के जो लोगों को आरोप बना के उन्होंने अपने पंजे गाड़ के जो इलेक्शन जो उन्होंने ये जीते हैं, पिछले वाले जितने भी आए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पहला अलायंस है जो कि कायम रहा। आज तक सिंध के अंदर जितने भी अलायंसेस बने वो इलेक्शन के बाद ख़त्म हो जाते थे। मैं समझता हूँ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की सबसे बड़ी जो कामयाबी है कि उसने एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन सर्वाइव किया है, और आज भी हमारा निशान, हमने इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने आप को दोबारा रजिस्टर करा लिया, सितारा हमारा निशान अब दो में दोबारा मिल गया है, और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस कायम रहा है। फिर सेकंड स्टेज में मैं समझता हूँ कि सिंध के अंदर एक यूनिफाइड अलायंस बनना चाहिए। मैं वेलकम करता हूँ कि हमारी कॉन्फ्रेंस जमातें जो हैं SUP GDA में शामिल हुई। पलीजो साहब ने अपनी पार्टी रजिस्टर करा ली, अब कौमी अवामी तहरीक अब बाकायदा पार्टी जो है ना हमारे उसमें से, और मैं दीगर कॉन्फ्रेंसों को भी मैंने यही कहा है, उनसे मैंने अपील की कि आप मेन स्ट्रीम में आए, आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करें, आप अपने आप को फ्रिंज पे क्यों रख रहे हैं, अलग क्यों हो रहे हैं? आप ये जो तबाही सिंध की हुई है गुज़श्ता 15 साल के अंदर, इसको तो शिकस्त देना। तो वो तमाम दोस्त बहुत हद तक जो है अब हमारे ख्यालात के साथ आ रहे हैं। साथ जो है जो उस दिन आप मीटिंग की बात कर रहे हैं भाई, जो कि मौलाना राशिद सुमरो साहब ने बुलाई, उसके अंदर आप देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड स्पेक्ट्रम, उसमें यकीनन मौज़म अब्बासी साहब का भी किरदार था, और उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड दोस्तों को इकट्ठा किया है। तो सिंध के अंदर एक यूनिफाइड अलायंस बनने जा रहा है। मैं आज साहब आपको यकीन दिलाता हूँ, बनने जा रहा है। आप इंडिया में देख रहे हैं, मैं उस दिन भी ये कहा था कि मोदी इंडिया के अंदर एक बिला शर्त गैर हुक्मरान है, लेकिन आज अगर आप देखें वहाँ पे यूनिफाइड अलायंस बन चुका है। आज मजबूरन होके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया अपने यानी कश्मीर के स्टेटस के वाले से, मजबूर होकर उन्होंने ख़त्म किया राजीव गांधी, अपने राहुल गांधी की उनकी नाअहली जो थी। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो होती हैं, एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ चलते रहते हैं। मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि जब भी इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे, सिंध के अंदर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ही होगा जो कि लीड करेगा इस एंटी पीपल्स पार्टी या एंटी